قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک زندہ رہنے کا موقع نصیب فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی جانتے ہیں اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہمارا بھلا اور ہمارے لیے بہتری اور اچھائی کس چیز میں ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد جو کامیابی ملتی ہے اور آخرت کا عیش و آرام ملتا ہے وہ کس سے ملتا ہے۔ تو یہ آیت شریفہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ جل شانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جو وصیت کی ہے اور جو حکم دیا ہے اور جو ہدایات دی ہیں ان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مرنے کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے ایک سوال پوچھا کہ عظیم الشان نبی ہے، پیغمبر ہے، اور اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور ایسے موقع پر وہ اپنی اولادوں کو وصیت کر کے جا رہا ہے اور تاکید کر کے جا رہا ہے کہ جب تمہاری موت آئے گی تو وہ کس حالت میں آنی چاہیے،
کہ تمہاری موت کس حال میں آنی چاہیے، اور ان سے پوچھتا ہے، اور کیا پوچھتا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کوئی معمولی فیملی اور معمولی گھرانہ نہیں ہے، یہ پیغمبر کا گھرانہ ہے، پیغمبر کا گھرانہ ہے، بڑا اونچا گھرانہ ہے کہ اللہ کے پیارے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی فیملی کو، اپنی اولاد سے پوچھ رہا ہے، اپنے بیٹوں سے سوال کے انداز میں یہ انہیں میسیج دے رہے ہیں اور آخری تاکید کر رہے ہیں کہ عبادت کس کی کرو گے؟ کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام والدین جو ہیں اور تمام اولاد والے جو ہیں، ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ان کے لیے ایک راستہ ہے کہ جب کسی باپ کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو اس کو اپنی اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ کہ بیٹا جوان بھی ہو گیا ہے، بیٹے کی شادی بھی ہو گئی ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، موبائل بھی ہے، اور اس کے پاس دنیا کی اور زندگی کی تمام تر سہولیات بھی ہیں، لیکن ایک باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولادیں، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہوگا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام قیامت تک آنے والے والدین کو یہ سبق سکھا کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، کہ کس کی عبادت کرو گے تم؟ حالانکہ کوئی شک نہیں کہ یہ گھرانہ بڑا عظیم گھرانہ ہے، یہ فیملی بڑی عظیم فیملی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پوچھ رہے ہیں کہ فکر ہے، پیغمبر کو فکر لائق ہے، اور ہر ایمان والے کو اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کھلائیں پلائیں، ان کو جوان کریں، اور جوان ہونے کے بعد یا ہمارے چلے جانے کے بعد اس دنیا سے وہ کسی اور کی گود میں چلے جائیں اور کسی اور مذہب کو اختیار کر لیں۔ کہ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو ایسا بنا کر جائے کہ اس کے جانے کے بعد وہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں، وہ سچے اور پکے مسلمان ہوں۔ تو سب بیٹوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ابا جان ہم کس کی عبادت کریں گے؟ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، الہ کا و الہ آبائی کا، اور آپ کے آبا و اجداد کا جو معبود ہے، جو الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اس کو چھوڑ کر کہیں جانے کا ہمیں موقع نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا کام بننے کا نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی ہمارا بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اور اس کے بغیر کوئی ہمیں کامیاب کرنے والا نہیں ہے۔ کہ ہمارے ایک ایک سجدے کی اور ایک ایک رکعت کی اور ایک ایک تسبیح کی اور ایک ایک سبحان اللہ اور الحمدللہ کی جو قیمت ہے، اس کا جو معاوضہ ہے، اگر دنیا کے تمام ممالک اور کمپنیاں جمع ہو کر اس کا معاوضہ دینا چاہیں تو وہ نہیں دے پائیں گے۔ کہ یہ سجدے، یہ تسبیحات، یہ حج، یہ عمرے، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ سچائیاں، یہ چہروں پر داڑھیاں اور سروں پر ٹوپیاں اور سنت کا لباس اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں سچائی کا ثبوت، حلال روزگار، کہ اس کا معاوضہ کون دے گا؟ صرف اللہ دے گا، کہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے جو اس کا معاوضہ دے سکے۔ اسی لیے اعمال جو کرنے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ ان یسیر الریاء شرک
اگر کسی اور مقصد کے لیے کوئی عمل کر لیا، نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی اور کچھ کر لیا، تو یہ شرک میں چلا گیا. کہ نمازیں پڑھنی ہیں، اذانیں پڑھنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کس لیے کرنا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہاں، فرمایا دوسری جگہ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے. ہاں سرگوشیاں کریں لیکن کس کے لیے کریں؟ الا من امر بصدقۃ، کہ صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دیں. الا من امر بصدقۃ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرائیں، کہ لگائی بجائی کی نہ کریں، کہ وہ اس کو لڑا رہا ہے، یہ اس کو لڑا رہا ہے، وہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، یہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. یہ اپنی سوسائٹی کو، اپنے گاؤں کو، اپنے محلے کو، اپنی بستی کو، اپنے قصبے کو، اپنے شہر کو جہنم کدا بنا رکھا ہے. کہ کوئی کسی کے خلاف بول رہا ہے اور کسی کے خلاف بول رہا ہے. نہیں، انما المسلمون اخوۃ، کی تمام ایمان والے بھائی بھائی ہوں. اور اس بھائی بندی کا اور اس اتفاق کا اور اتحاد کا عملی طور پر اور ہر موڑ پر اور ہر شعبے میں بھرپور ثبوت دے. تو فرمایا ایک اللہ کی، اور وہ کون اللہ ہے؟ الہ کا و الہ آبائکا، جو آپ کے آبا کا معبود ہے. اور آپ کے آبا کون ہیں؟ اسحاق و یعقوب. الہ کا و الہ آبا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے معبود ہیں، اسی معبود کے سامنے ہمیں جھکنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کے احکام کو بجا لانا ہے. کہ پیغمبر کے بیٹے اپنے عظیم باپ کو یہ جواب دے رہے، اور ہر ایمان والے کا بیٹا ایسا ہی ہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو اچھی تعلیم دیں، ان کو پڑھائیں، ان کو اچھا راستہ دکھائیں، لیکن اس چیز کو ہرگز نہ بھولیں کہ وہ کہیں اپنے خدا سے، اپنے الہ سے بیگانے نہ ہو جائیں. اس کی بڑی فکر کرنی ہے. اور اس کے لیے کون ہے جو ہمارے بچوں کو، جو ہماری فیملی کو اور جو ہماری جنریشن کو یہ صحیح راستہ دکھائے گا اور اللہ سے ملائے گا؟ وہ یہ مسجد کا ملا ہے، جو آپ کے بچوں کو اللہ پڑھائے گا، جو کلمہ سکھائے گا، جو صفت ایمان بتائے گا، جو نماز کے رکوع سجدے سکھائے گا، جو کہے گا کہ ایک اللہ ہے، اور اس کے دلوں کے اندر اور ان کے قلوب کے اندر اس بیج کو بوئے گا. یہ یہی ہے، یہ یہیں سے ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اور آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں آپ کی اور آپ کے اللہ کی ہو جائیں، تو اس امام صاحب کی قدر کرنی پڑے گی، اس مکتب کے استاذ کو عزت دینا ہوگی. اور اگر ہمارے لیے اسی طرح مشکل ہوتا رہا، مسجدوں کو بنانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، اور امام کی تنخواہوں کا ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، اور مدرسے کو چندہ دینا ہمیں بھاری پڑ گیا، تو پھر جو وہ حالات ہوں گے، وہ طریقہ ہوگا، وہ خطرے کی گھنٹی ہے. یہ خدا جانے، ہم تو محنتیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو کھلا پلا رہے ہیں، لیکن اللہ ہی جانے کہ وہ کہاں جائیں گے. اس لیے کہ انہیں اللہ کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا، اس لیے کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان ہی نہیں کی گئی. اس کو تو کلمے بھی یاد نہیں ہے، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ مسجد کیا ہوتی ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ رکوع سجدہ اور نمازیں کیا ہوتی ہیں، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے اور ان کی عظمت اور ان کی عزت کیسے کی جاتی ہے. تو جو اللہ کے نہیں ہوئے وہ ماں باپ کے کیسے ہوں گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، اور وہ اپنے عظیم باپ کو یہ جواب دیتے ہیں، الہ کا الہ واحد ونحن له مسلمون، کہ ہم مسلمان بنیں گے، ہم اطاعت کریں گے، ہم فرمان برداری کریں گے، لیکن کس کی کریں گے؟ ایک اللہ کی کریں گے، ایک اللہ کی کریں گے. اور یہ جو ہے یہ آیت شریفہ جو ہے، یہ ایسی عظیم اور ایسی قیمتی آیت شریفہ ہے کہ ہر باپ کو اپنے دل میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے اور اس کو پوری زندگی کا سبق بنا لینا چاہیے
کہ اللہ نے ہمیں کیا درس دیا ہے کہ اولادوں کو کیسے چھوڑ کے جانا ہے. یہ نہیں کہ بس زمینیں بنا دی، جائیدادیں بنا دی اور ان کی شادیاں کرا دی، مکانات بنا دیے، لیکن اللہ کی کوئی پہچان انہیں نہیں دی. تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے. اگر انہیں اللہ کا تعارف نہ آیا، اللہ کی محبت نہ آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ آئی، قرآن کی عظمت نہ آئی، اور مسجدوں کو آباد کرنے کا طریقہ نہ آیا، اور مسجدوں میں نمازیں پڑھنے کا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رکوع سجدہ کرنے کا طریقہ نہ آیا، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنی اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے، اور ہم نے زندگی کی فریضے کو انجام نہیں دیا ہے، اس کو نہیں نبھایا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر شخص جب دنیا سے جائے تو اس کی اولادیں اور اس کے رشتہ دار، اس کے تعلق والے اللہ کے فرمان بردار ہوں، وہ سچے ہوں، وہ دیانتدار ہوں، وہ ایسے ہوں کہ ان کو دیکھ کر ہر ایک کو رشک آئے کہ میرا بیٹا ہو تو ایسا ہو، میرا داماد ہو تو ایسا ہو، میرا بھائی ہو تو ایسا ہو. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جاتے ہوئے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے وصیت کر کے جا رہے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اس لیے کہ آنے والی جو گھڑی ہے کہ جب آدمی کو موت آتی ہے اور سکرات موت شروع ہو جاتی ہے، تو اس سکرات موت جو ہے وہ بڑی سخت چیز ہے، وہ بڑی سخت چیز ہے، بڑی مشکل چیز ہے. تو وہ سکرات الموت آسان ہو جائے، وہ سہل ہو جائے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایمان اور نیک صالح اعمال سے سہل ہوتی ہے، اس سے آسان ہوتی ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. کہ ہر ایک بندے کو اس کی فکر ہونی چاہیے، کی فکر ہونی چاہیے. اس لیے کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو کوئی دین اسلام کے بغیر کسی دین کو اختیار کر لے، کسی اور دین میں چلا جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنا قابل ہو، چاہے وہ کتنا پیسے والا اور مال دولت والا ہو، چاہے اس کی دنیا کے اندر کتنی بھی زیادہ شہرت ہو، وہ دنیا کا کتنا بڑا ہمیں لگ رہا ہو، وہ کسی حکومت کے عہدے پر ہو، وہ دنیا کے سپر پاور لوگوں میں شامل ہو، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی قدر کی، اللہ کی ان کی یہاں کوئی قدر قیمت نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ایسے لوگ آخرت میں خسارے میں ہوں گے. اور آخرت کا خسارہ جو ہے، دوسری جگہ فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، میں کیا آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہیں؟ اور فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں رائگان اور بیکار اور برباد ہو گئی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور ان کا اپنا خیال یہ ہے اور اپنا گمان یہ ہے کہ ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں، ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کے یہاں ان کی کوئی عظمت نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور یعقوب علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں، جو پیغمبرزادے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ ہی کی فرمان برداری کریں گے، ہم تو ایک اللہ کو مانیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور پھر فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، کہ وہ لوگ جو تھے وہ چلے گئے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ چلے گئے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کمایا ہے، اچھا اور برا وہ ان کے ساتھ ہے. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ چیز ہے جو تم کماؤ گے، جو تم کرو گے، کسی دوسری کی نیکیوں کے بلبوتے پر
اور دوسرے کے بھروسے پر جنت کی آس نہ لگانا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ پچھلے لوگوں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، انہوں نے کیا کیا جرم کیے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا اللہ کی حکم عدولیاں کی ہیں، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. وہ تو اسی سے ہوگا جس نے گناہ کیا ہوگا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. وقالوا كونوا هودا او نصارا، اور ایمان کے جو چور ہوتے ہیں وہ ایمان کی چوری کے لیے کیسے آتے ہیں، وہ کیسے ایمان والوں سے چراتے ہیں ایمان کو. قرآن پاک اس بات کو بیان کر رہا ہے، اس بات کی وضاحت کر رہا ہے، اس طریقے کو بتلا رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے، جو اللہ کے دشمن تھے، وہ آ کر ایمان والوں سے یہ کہتے تھے کونوا ہودا او نصارا، کہ تم یہود بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ. کہ بہت سارے موڑ پر ایمان والوں کو پھسلانے کے لیے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے اور انہیں حق سے ہٹانے کے لیے باطل کی تحریکیں چلتی ہیں اور باطل اپنی دعوت چلاتا ہے. قرآن پاک نے اس بات کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے. وقالوا كونوا هودا او نصارا، تم یہود بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ. کہ اپنی دولت، اپنا اپروچ، اپنی پاور اور اپنی باقی چیزوں کو دکھا کر مسلمانوں کو بچلانے کی اور بہکانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس حکومتیں ہیں، ہمارے پاس وہ ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، چنو ہے. کونوا ہودا او نصارا تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے وقالوا كونوا هودا تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس کے دین پر چلنے سے تم راستے پر آؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، اور آخرت کی جتنی بھی مشکلیں ہیں اور پریشانیاں ہیں ان کا حل یہ ہے کہ تم اس دین پر آ جاؤ جس دین کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم حنیف تھے، اور حنیف کے معنی ہوتے ہیں کہ سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر ایک اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے والے تھے اور اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمیں اس چیز کا سبق سکھاتی ہیں اور درس دیتی ہیں اور اس بات کو بتاتی ہیں کہ ہم خود بھی ایمان لے کر اس دنیا سے جائیں اور ہماری اولادیں بھی ایمان لے کر اس دنیا سے جائیں. اس کے لیے اللہ نے ہمیں شریعت کے اعمال دیے ہیں، اس کے لیے اللہ نے ہمیں نور والے اعمال دیے ہیں، نمازیں ہیں، تلاوت ہے، سچائی ہے، حق ہے، اور دین کے لیے کوششیں ہیں. اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینا، دین کے راستے پر انہیں لانا، اس کے لیے کوششیں کرنا، خود بھی دیندار بننا اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، دعوت کے ساتھ وقت دینا، اپنے امام صاحبان جو ہیں ان کی تنخواہوں کا خیال رکھنا، مسجد کے انتظام کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کے قرآن پڑھانے کا خیال رکھنا. یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.